کلپ نمبر 571۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے لے کر 54 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ ترجمہ، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، زلیخا کے اقرار اور اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی براءت کا اظہار اس لیے چاہا تھا کہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب کرنے سے بچا رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں، تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پسندی کا شائبہ آنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ اے میرے اللہ عز و جل، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی جنس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب عز و جل اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا اللہ عز و جل کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب عز و جل اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ ترجمہ، اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ علیہ السلام کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، مشقتوں اور تکلیفوں پر ثابت قدمی اور استقلال رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی عظمت پیدا ہوئی، اور اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ چنانچہ بادشاہ نے معززین کی ایک جماعت، بہترین سواریاں، شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس دے کر قید خانے میں بھیجی تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیغام عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور قید خانے سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانے سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازے پر لکھا یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر، دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعے کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا میرا رب عز و جل مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر قلعے میں داخل ہوئے اور جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی یا رب عز و جل، میں تیرے فضل سے بادشاہ کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ علیہ السلام نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے عبرانی زبان میں دعا کی تو اس نے دریافت کیا یہ کون سی زبان ہے؟
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے والد محترم کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، حالانکہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے اسی زبان میں بادشاہ کو جواب دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں علوم کی ایسی وسعت دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو اپنے برابر جگہ دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی کہ اس طرح اس نے خواب دیکھا تھا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ خواب اس سے پہلے تفصیل سے بیان نہ کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا آپ علیہ السلام نے تو میرا خواب جیسے میں نے دیکھا تھا ویسے ہی بیان فرما دیا۔ خواب کا عجیب ہونا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے بالیوں کے ساتھ محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر اور اس کے اطراف کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی اور تیرے یہاں اتنے خزانے اور مال جمع ہو جائیں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سوال کا جو جواب دیا وہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔